السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہو وائس آف انفارمیشن اور میں ہوں نعیم شاہ۔ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کی سیریز پر یہ ہماری 12 نمبر ویڈیو ہے۔ اگر آپ دوستوں نے وہ 11 ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو ان کا لنک میں ان ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، وہ ضرور دیکھیے۔ تو چلیے ہم اپنا 12 نمبر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سرزمین مقدس اور بنی اسرائیل۔ طور سینا کے جس میدان میں اس وقت بنی اسرائیل تھے، یہ سرزمین فلسطین کے قریب تھی، اور ان کے باپ دادا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ تمہارے اولاد کو پھر سے اس سرزمین کا مالک بنائیں گے۔ لہٰذا ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معرفت اللہ کا حکم ہوا کہ ارض مقدس میں داخل ہو اور وہاں کے ظالم اور جابر حکمرانوں کو نکال کر عدل اور انصاف کی زندگی بسر کرے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ فتح تمہاری ہوگی۔ اس علاقے پر پہلے بنی اسرائیل ہی قابض تھے، لیکن جب یعقوب علیہ السلام اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر تشریف لے گئے تو اس پر عمالقہ قوم کا قبضہ جما بیٹھے۔ وہ بڑے مضبوط جسم والے لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبل اس کے کہ بنی اسرائیل کو ارض مقدس میں داخل ہونے پر آمادہ کرے، 12 آدمیوں کو تفتیش حال کے لیے بھیجا تاکہ وہ اس علاقے کی صحیح خبر لے آئے۔ ابن کثیر میں ہے کہ یہ 12 آدمی قوم عمالقہ کے ایک باغ میں چلے گئے۔ اس دوران اتفاق سے باغ والا بھی پھل توڑنے آ گیا۔ وہ پھل توڑتا ہوا اس کے نشان قدم پر چلتا ہوا ان تک پہنچ گیا اور انہیں بھی پھلوں کے ساتھ ایک ہی گٹھری میں باندھ لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس جا پہنچا۔ بادشاہ نے جب گٹھری دیکھی تو کہنے لگا کہ اب تو تمہیں ہماری قوت کا اندازہ ہو گیا ہوگا، ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، واپس چلے جاؤ اور اپنے لوگوں سے جا کر سارا حال بیان کر دو۔ دوسری روایت میں ہے کہ ان سب کو ایک شخص نے اپنے چادر میں لپیٹ کر لے گیا اور لوگوں کے سامنے انہیں ڈال دیا۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ ہیں، اور انہوں نے ہمیں تمہاری خبر لینے کے لیے بھیجا ہے۔ ان لوگوں نے ان 12 آدمیوں کو چھوڑ دیا۔ قوم عمالقہ کے حالات سے آگاہ کرنا۔ عرض یہ کہ جب یہ لوگ واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمام واقعات سنا دیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ واقعات قوم سے ہرگز نہ بیان کرنا، ورنہ یہ لوگ بزدلی دکھائیں گے، چونکہ بنی اسرائیل صدیوں سے فرعون کی غلامی میں رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کی ہمتیں بالکل پست ہو چکی تھی۔ اس بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 12 لوگوں کو ہدایت کی کہ عمالقہ قوم کے حالات اپنے قوم کو ہرگز نہ بتانا، لیکن سوائے 2 حضرات کے باقی 10 آدمیوں نے قوم کو عمالقہ کی قوت سے آگاہ کر دیا اور واقعات کو بڑا چڑھا کر پیش کیا۔ بنی اسرائیل نے تمام حالات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح جواب دیا جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، وہاں ایک سخت مزاج قوم آباد ہے، ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائے، ہاں اگر وہاں سے نکل جائے تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ بلعام بن باورا کون تھا؟ عرض یہ ان لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہمراہ لے کر ارض مقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر عمالقہ قوم کو جب معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لشکر عظیم لے کر ہماری طرف آ رہا ہے، اور ان کو قوم فرعون کا غرق ہونا پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا۔ اگر آپ دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں، کیونکہ اس طرح کی خوبصورت اور معلوماتی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو ملتی رہے۔ بلعام بن باورا کا واقعہ۔ ابن کثیر میں یہ واقعہ اس طرح درج ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر اس سرزمین کا رخ کیا جس میں بلعام بن باورا رہتا تھا، تو اس بات سے وہاں کے لوگ گھبرا گئے اور اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے لشکر کے لیے بد دعا کرے۔ تو اس نے کہا، ٹھہریے، میں استخارہ کروں گا۔
پھر جواب دوں گا۔ اس نے استخارہ کیا تو جواب ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا ہرگز نہ کرنا، کیونکہ وہ میرے بندے ہیں اور میرے پیغمبر بھی ہے۔ تو اس نے قوم سے کہا کہ مجھے بد دعا سے منع کر دیا گیا ہے۔ اب لوگوں نے اس کے پاس بہت سے ہدیے اور تحفے بھیجے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بالکل قبول نہ کرتا اور صاف انکار کر دیتا، لیکن لوگوں کے دباؤ میں آ گیا اور ان کے ہدیے قبول کر لیے اور بد دعا کرنے کے ارادے سے چلا۔ راستے میں کئی بار ٹھوکر لگی، مگر یہ بیوی کی رضا جوئی اور مال کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس وقت ایک عجیب کرشمہ قدرت دیکھنے میں آیا کہ وہ بد دعا کے الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف نکالنا چاہتا تھا، وہ اپنے قوم کے خلاف نکلتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فتح کے الفاظ انشاءاللہ کے ساتھ زبان سے نکلتے۔ قوم نے جب یہ دیکھا تو چلا اٹھے کہ تم تو ہمارے خلاف دعا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اپنی زبان پر قابو نہیں ہے۔ تفسیر معارف القرآن میں ہے کہ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر تباہی نازل ہوئی اور بالعوم بن باورہ کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکا دی گئی، اور اب اس نے اپنے قوم سے کہا کہ میری تو دنیا اور آخرت برباد ہو گئی ہے۔ قرآن میں یہ واقعہ اس طرح مذکور ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور ان کو اس شخص کا حال سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیاتیں دی تھی تو وہ ان سے نکل بھاگا، پس شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہماری 12ویں نمبر ویڈیو تھی۔ اگر آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ آپ دوستوں کے ایک لائک، ایک سبسکرائبر سے کچھ نہیں جائے گا، مگر ہمارا بہت حوصلہ بڑھے گا اور ہم اور بھی محنت سے کام کریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔